بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج والدین کی تربیت کیوں ضروری ہے، یہ ہمارے کورس کا نام ہے اور اس کورس کا آج پہلا سیشن ہے اور اس کورس میں 6 لیکچرز ہیں، یعنی 6 سیشن ہوں گے اور ہر سیشن میں مختلف مہمان آئیں گے اور ہر مہمان اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوگا، ماہر ہوگا اور وہ اپنی فیلڈ سے متعلق جو معاشرے میں، ہمارے سماج میں والدین کی تربیت کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر وہ والدین کو گائیڈ کرے گا۔ یعنی مثال کے طور پر آج اگر میں مذہبی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، تو آئندہ ماہر نفسیات بھی آئیں گے، ماہر قانون بھی آئیں گے اور ایک ہمارے مہمان ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں، ڈنمارک میں، ان کا بھی لیکچر ہوگا، اس لیے کہ وہاں کے جو والدین ہیں مغرب میں، یورپ میں رہنے والے، ان کی کیا پریشانیاں، کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کو وہ کس طرح حل کر سکتے ہیں، تو وہاں پر رہنے والے والدین کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح قانون، نفسیات اور ایک اور سبجیکٹ بھی ہے، اس پر بھی یہ کورس ہوگا، یعنی یہ سیشن ہوگا۔ اور آج یہ جو ہمارا پہلا سیشن ہے اور یہ جو پہلا کورس ہے والدین کی تربیت کے حوالے سے، اس میں جو کمی بیشی رہ جائے گی وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر ہم اس کو، جب اس کورس پر ہم بیٹھ کر غور و فکر کریں گے اپنے پینل کے ساتھ، تو پھر جو کمی ہوگی وہ انشاءاللہ آئندہ جب ہم کورس کروائیں گے تو اس میں اس کمی کو پورا کریں گے۔ اس سے پہلے بھی میں کچھ چاہتا ہوں کہ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں ان کا ذکر آج کر دوں، آئندہ پھر ذکر نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی رمضان سے پہلے ہم نے میرج کورس، یعنی اس میں وہ کپل شریک ہوئے تھے کہ جن کی ابھی شادی ہونی تھی یا شادی نئی ہوئی تھی، تو وہ اس کورس میں شامل ہوئے تھے، تو ان کی تربیت اور ان کی تعلیم اور اویئرنیس اور شعور کے لیے ہم نے اس کا بڑا اہتمام کیا تھا۔ اور اس میں بھی اسی طرح ہم نے ماہر قانون کو اور اس کے علاوہ ماہر نفسیات کو اور ایسے والد کو کہ جن کے بچے شادی شدہ ہو گئے اور اب آگے وہ نانا دادا بن گئے، تو ان کا کیا ایکسپیرینس، کیا تجربہ، کیا مشاہدہ، ان کو بھی ہم نے شامل کیا، تو وہ بھی بڑا بھرپور ہمارا کورس ہوا تھا۔ بچیوں کے حوالے سے، چھوٹی بچیاں جیسے 16، 17 سال، 15 سال کی بچیاں جو نوجوان ابھی ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، نفسیاتی بھی ہوتے ہیں اور نفسیاتی کے علاوہ اور دیگر مسائل ان کے پاکیزگی کے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ہم نے اسی طرح ماہر نفسیات کو بلایا، مذہبی جو رہنما تھے، عالم تھے، ان کو بھی، اسکالرس تھے، ہم نے ان کو بھی بلایا، تو اس طرح وہ بڑا اچھا ہمارا سیشن اور پروگرام ہمارا ہوا تھا۔ اور اب ہم والدین کے حوالے سے، یہ آج ہمارا پہلا سیشن ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹاپک ہمارا آج کا ہے وہ ہے انالیٹیکل اسٹڈی آف چلڈرنز سائیکالوجی ان دا لائٹ آف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو 1-2 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ یہاں پر جو الفاظ انگلش کے ہیں، چونکہ اردو میں بھی ہم عنوان تو دے سکتے تھے، لیکن انگلش میں یہ ہے کہ بات کچھ زیادہ واضح بھی ہو جاتی ہے کہ انالیٹیکل اسٹڈی یعنی تجزیاتی اور تحلیلی مطالعہ بچوں کی نفسیات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اب جب انالیٹیکل ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد یعنی تجزیہ اور تحلیل اس سے مراد ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کی جو نفسیات ہے، سائیکالوجی ہے، آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کو تحلیل کرتے ہیں اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم سائیکالوجی کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے، ایک تو انسان کا کریکٹر ہوتا ہے، کردار، اور دوسرا ہوتا ہے انسان کا ذہنی عمل۔ ان 2 چیزوں کا جو سائنٹیفک مطالعہ ہوتا ہے، اسٹڈی ہوتی ہے، اس کو سائیکالوجی کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر انسان میں کوئی عادت ہے، کوئی خصلت ہے، تو مطالعہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ خصلت کیوں پیدا ہوئی، کیسے پیدا ہوئی اور اس کی وجوہات اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس عادت کو کیسے چھڑوایا جا سکتا ہے،
کیسے اچھی عادات اور کردار ایک بچے میں ڈالا جا سکتا ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، تو اس کا ہم مطالعہ آج کر رہے ہیں، لیکن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں۔ آپ جانتے ہیں کہ بچے، ہمارا بھی ایک وقت گزرا کہ ہم بھی بچے ہی تھے، چھوٹے تھے ہم، تو ہم اپنے وقت کو یاد کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس وقت کیا ہماری سوچ تھی، کیا ہماری فکر تھی۔ تو جو بچے ہوتے ہیں ان کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کا طریقہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ بچے سوال بہت کرتے ہیں، یعنی بچوں کو سوال کی عادت ہوتی ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈسکور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات بچوں میں ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بچے خود تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کو کوئی بات کہتے ہیں، آپ کی بات سن کر بھی وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپیرینس کریں، وہ تجربہ کریں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ زندگی سے متعلق بچوں کا اپنا ہی ایک فہم ہوتا ہے، ایک سمجھ ہوتی ہے۔ تو ان سب باتوں کو جو بچے رکھتے ہیں اپنے اندر، یہ فطری باتیں، ان کا جو مطالعہ ہوتا ہے نفسیاتی حوالے سے، یہ در حقیقت بڑا اہم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو والدین جو ان سے ہوتے ہیں وہ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو نصرانی بناتے ہیں، اس کو مجوسی بناتے ہیں، یہ والدین کا کام ہوتا ہے۔ لیکن بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی فطرت سے مراد کیا ہے؟ فطرت سے مراد یہ ہے کہ ملاوٹ سے پاک، بالکل کسی نظریے کی، کسی عقیدے کی، کسی چیز کی اس پر کوئی چھاپ نہیں ہوتی۔ اب جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے، پھر اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ پھر اس کو اپنے مذہب کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد کیا ہے؟ بات کے نزدیک یہ ہے کہ فطرت سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام۔ ہمارے محدثین نے، علماء نے اس سے یہ مراد لیا کہ اس سے مراد دین اسلام ہے۔ جو اللہ کا دین ہے وہ فطرت کا دین ہے، دین فطرت ہے وہ۔ تو اس لیے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ در حقیقت بالکل اسی دین پر ہی قائم ہوتا ہے جو دین اسلام ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا۔ اب آگے جو یحودانی اور ینصرانی کہ یہودی اس کے والدین اس کو بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہودیت ہو یا نصرانیت، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی ملاوٹ ہوتی چلی گئی، اور نسلی حوالے سے اس پر تفاخر کا غلبہ ہوتا چلا گیا۔ جو دین کا خالص تصور تھا پیور، وہ ختم ہو گیا۔ دین کا خالص تصور ختم ہو گیا۔ دین کا خالص تصور کیا؟ وہ وہی ہے جو قرآن پاک نے دیا، جو تورات نے دیا، جو انجیل نے دیا، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ بالکل خالص ہے۔ اب اس میں جو ملاوٹ کی، پھر وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جیسے اب اگر آپ تھوڑا سا لائٹ موڈ میں بات کروں تو پھر بعد میں بریلوی بن گئے، دیوبندی بن گئے، اہل حدیث بن گئے، اہل تشیع بن گئے، وہ مختلف قسم کے فرقے بن گئے۔ اسی طرح یہودیوں میں بھی بعد میں، یعنی ایک اصل تعلیم ہوتی جو پیغمبر دیتا ہے، وہ خالص تعلیم خدا کی طرف سے اترتی ہے۔ پھر آگے جب پھر نسل انوالو ہو گئی، اس میں پھر قبیلے انوالو ہو گئے، پھر اس میں آپ کا خطہ، جغرافیہ وہ انوالو ہو گیا، پھر آپ کے اپنے جو علماء، مذہبی طبقہ، مذہبی رہنما، ان کی سوچ اور فکر انوالو ہوتی چلی گئی۔ سال ہا سال بیتتے چلے گئے، صدیاں بیتتی چلی گئیں۔ پھر اس سے کیا ہوا؟ جب وقت گزرتا چلا گیا، پھر علماء کے، فقہاء کے، اپنے لوگوں کے اجتہادات، تشریحات، یہ چیزیں پھر غالب ہوتی چلی گئی۔ تو اسلام کا جو معاملہ رہ گیا وہ دین فطرت کی بنیاد پر رہ گیا، جسے قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر یا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو خالص تعلیم ہے، اگر آپ بچے کو چھوڑ دینا، اس پر کسی خاندان کا، گھر کا، ماحول کا کوئی اثر نہ ہو، تو وہ دین فطرت پر ہی ہوگا۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ حق بات کوئی قبول کرے گا۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو اپنی ذات کا عرفان، معرفت، وہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات،
یہ ہے کہ خیر و شر کا شعور بھی انسان کے اندر رکھا۔ اب انسان کے پاس بے شک کوئی نبی پیغمبر نہ بھی آئے، لیکن وہ اپنی اس فطرت کی بنیاد پر خدا کو مانتا۔ ہمارے فقہاء نے، علماء نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو کسی جگہ پر رہتا ہے، کسی پہاڑ پر، پہاڑ کی چوٹی پر کسی جگہ پر وہ رہتا ہے، اب وہ وہاں پر کوئی پیغمبر، کوئی نبی اس کے پاس نہیں آیا، لیکن کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا جواب دہ ہوگا کہ اس نے اللہ کو پہچانا یا نہیں پہچانا، اس نے اللہ پر ایمان لایا یا وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، اس بات کا وہ پابند ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ رسول اور نبی اس کے پاس نہیں گیا، نہیں پہنچا، وہ کسی جنگل میں تھا، کسی ریگستان میں تھا، کسی صحرا میں تھا، کسی پہاڑ پہ تھا، کسی جگہ پہ تھا، کسی پیغمبر کا میسج پیغام اس تک نہیں پہنچا۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا مجھ پر تو ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا؟ اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی میرے پاس تو کوئی رسول نبی نہیں آیا، تو اللہ پاک فرمائے گا رسول نبی تو نہیں آیا، لیکن تیرے اندر میں نے اپنا نور تو رکھا تھا نا، اپنی معرفت رکھی تھی۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، یہ سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے بیان کیا۔ اب ایک چیز تو یہ ہے کہ جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر بچہ دین پر پیدا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اگر آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں گے نا، آپ اس کو نہ یہودی بنائیں گے، نہ نصرانی بنائیں گے، نہ کسی فرقے کی طرف لے کر جائیں گے، نہ اپنا رنگ چڑھائیں گے، اس پر کچھ نہیں کریں گے، وہ بچہ سیدھا اللہ کے دین پر آئے گا، وہ دین اسلام کو قبول کرے گا۔ قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ایک دنیا ہے، کائنات ہے جو قرآن کے اندر ہے، ایک کائنات وہ ہے جو قرآن سے باہر ہے۔ قرآن سے باہر کائنات قرآن کے اندر جو کائنات ہے اس کے اپوزٹ نہیں ہے، یعنی قرآن جس بات کو بیان کرتا ہے کائنات اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کہتا ہے کہ درخت ہیں، موسم ہیں، بارش ہے، زمین ہے، آسمان ہے، قرآن پاک اگر یہ بیان کرتا ہے تو قرآن پاک سے باہر بھی تو یہ سب کچھ موجود ہے۔ فطرت پہ جب ہم بات کریں گے نا تو فطرت تو یہی ہے، قرآن پاک نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ باہر کی کائنات کے عین مطابق ہے۔ آپ ایسا نہیں کوئی بات کہہ سکتے جی کائنات میں تو کچھ ہے، باہر تو کچھ ہے، قرآن کچھ بیان کر رہا ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ بالکل فطرت، جو کچھ باہر ہے وہی کچھ اندر قرآن پاک میں موجود ہے، اس کو واضح طور پر قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ تو میں نے فطرت پر روشنی اس لیے ڈالی ہے کہ تاکہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں، تاکہ یہ ایک مفہوم آپ پر واضح ہو جائے کہ فطرت کس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم فطرت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دین اسلام، جب دین اسلام کہتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے پھر اعتراض ہوتا ہے جی پھر وہ خاص دین ہو گیا، پھر اسی پر ہی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی بات کرتا ہے تو فطرت سے مراد یہ نہیں ہے جو کچھ آپ کے میرے معاشرے میں موجود ہے، یعنی جیسے میں نے لائٹ موڈ میں کہا کہ آپ اس کو بریلویت، دیوبندیت، وہابیت، شیعیت آپ اس کو کہہ لیں، یہ نہیں ہے۔ فطرت سے مراد وہ خالص پیور تعلیم ہے اسلام کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دی، پیور تعلیم ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی، حضرت مسیح علیہ السلام نے دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، حضرت نوح نے دی، حضرت داود نے دی، حضرت صالح نے دی۔ سارے پیغمبروں کی جو تعلیم ہے وہ خالص تعلیم، وہ فطرت ہے۔ باقی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر کسی نے پھر اس میں اپنی طرف سے پہلے کتابوں میں تحریف ہو گئی، ترمیم ہو گئی، اور ہم مسلمان بھی اس لحاظ سے اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جب بھی بات ہوگی تو فرقے کی بات ہوگی۔ آپ سے کوئی پوچھے جی آپ کیا ہیں، آپ کہیں جی میں صرف مسلمان ہوں، صرف مسلمان ہوں، وہ مطمئن نہیں آپ سے ہوتا، وہ کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں لیکن یہ بتائیں کہ آپ کیا ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی، تو یہ پھر علیحدہ بات ہے۔ لیکن جب ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ بچہ بالکل وائٹ ہارٹڈ پیدا ہوتا ہے، بالکل صاف دل، پاک دل پیدا ہوتا ہے، اس پر پھر ہم اپنی مہریں لگاتے ہیں اور اسے اپنے طریقے سے پھر ہم ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ سبق یاد رکھیے کہ ہندو فیملی میں پیدا ہونے والا بچہ وہ ہندو بنتا ہے، کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے والدین ہندو ہیں۔ مسلمان فیملی میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان بنتا ہے، کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے مسلمان والدین ہیں، یعنی یہ بائی برتھ وہ مسلم ہے اس بنیاد پر۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ پیدا کہیں پر بھی ہو، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم حق کو ڈسکور کریں،
یہ بات کوئی نہیں بنتی کہ آپ کہیں جی میں مسلمان ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے ماں باپ مسلمان تھے. یہ بات کافی نہیں ہے. آپ کے لیے غور و فکر کرنا، سمجھنا یہ آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ حق کو پائیں. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بہت بڑا فقیہ اور بہت بڑے امام اور بہت بڑے عالم بن جائیں، یہ نہیں ضروری ہوتا. لیکن یہ کہ کم از کم انسان جو عقیدہ، جو سوچ اور جو فکر رکھتا ہے، اس پر کم از کم اس کو غور و فکر کرنے کی عادت ہونی چاہیے. صحابہ کرام ڈسکور کیا انہوں نے حقیقت کو، انہوں نے قبول کیا. یہ اللہ کے ہاں زیادہ اس بات کی اہمیت ہے. اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. یہ فطرت کے بارے میں بتانا بنیادی طور پر اس لیے ضروری تھا کہ تاکہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. ہم سیرت کے حوالے سے یعنی اپنے بچوں کی تربیت کیوں کرنا چاہتے ہیں سیرت کی روشنی میں. میں 3 باتیں جو میرے یعنی مطالعہ کی ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ایک بحیثیت استاذ کے کہہ لیجئے تو ایک تو بات یہ ہے کہ زندگی کا مقصد وہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، پرپز آف لائف کیا ہے. پہلی چیز تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جب ہم بات کریں گے وہ اسی پر بات ہوگی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ زندگی بے مقصد تو نہیں ہے نا. یہ آپ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اچھی عادات. ہم عادت کا لفظ تو بول دیتے ہیں لیکن یہ بہت وسیع لفظ ہے. ہم نے جب وہ بچیوں کا کورس کیا تھا یہاں پر کروایا تھا، اس میں میں نے بچیوں کو یہ بتایا تھا کہ اچھے صفات اور عادات اخلاق کیا ہے اور برے کیا ہیں، دونوں میں یہ ایک لمبی فہرست پھر بن جاتی ہے. جب ہم اچھی عادات کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ساری خوبیاں، نرمی، رحم دلی، عجز و انکساری اور اخلاق سے بات کرنا، محبت سے بولنا، معاملات میں فیئر ہونا، ایمانداری، یہ ساری کی ساری چیزیں اچھی عادات میں. ایک تو دوسرا مقصد یہ ہو گیا. اور تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سماج میں، معاشرے کو ایک ہم اچھا شہری دیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی تربیت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہو تو پھر اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں، معاشرے میں، خاندان میں، سماج میں ہم اچھے لوگ ہم سوسائٹی کو دیں، لوگوں کو دیں. اور یہ شادی کا، نکاح کا مقصد بھی اسلام میں یہی ہے کہ آپ اپنے خاندان میں، سماج میں، معاشرے میں آپ اچھے لوگ پروڈیوس کرتے ہیں، اچھے لوگ آپ لاتے ہیں معاشرے میں. اچھا، اب اس سے آگے اب ہم، چونکہ ہمارا ٹاپک سائیکالوجی پر بھی ہے، بچوں کی نفسیات جاننا، اس کی کیوں ضرورت ہمیں پیش آتی ہے کہ ہم بچوں کے نفسیات کو جانیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں 4 باتیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی ایک تو ہم زیادہ سے زیادہ کیئر کر سکیں. کیئر یہی ہوتی ہے کہ جب آپ بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں پھر آپ ان کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں. اگر آپ بچوں کی نفسیات کو، سائیکالوجی کو نہیں سمجھتے آپ پھر اس طریقے سے نہیں معاملہ کریں گے. ایک بچہ ہوتا ہے وہ ضدی، اگر مثال کے طور پر ہے تو اب آپ ڈنڈا اٹھا لیں یا آپ کہیں جی میں تھپڑ ماروں گی یا یہ اس طرح یا ماروں گا، یہ طریقہ آپ اختیار کریں گے تو آپ اس کی صحیح تربیت نہیں کر رہے. آپ اس کے نفسیاتی جو عوامل ہیں، اسباب ہیں، آپ اس پر غور و خوض کریں گے، اس کی ساخت کو دیکھیں گے، اس کی نفسیات کو سمجھیں گے، پھر آپ اس طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ طے کریں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک تو کیئر کریں بچے کی نفسیات کو سمجھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ، اور پھر بہتر انسان اور بہتر شخصیت ہم اس کی بنا سکیں. پہلا فائدہ یا ضرورت اس کی ہمارے لیے یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم عملی مسائل کو حل کر سکیں. عملی مسائل جو ہماری پریکٹیکل لائف کے مسائل ہم ان کو حل کر سکیں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے بچوں کی ذہنی صحت کا ہم خیال رکھ سکیں. آپ جب بچوں کی ذہنی جو اس کی ساخت ہے اور جو اس کی طبیعت ہے، اس کا جو مزاج ہے، اگر آپ اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے گویا کہ آپ اس کو مریض بنا دیتے ہیں. اس کی ذہنی صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، والدین کے لیے سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود کو بہترین والدین بنا سکیں. یہ سب سے اہم بات ہے. یعنی بچوں کی تو تربیت ہم نے جو کرنی ہے، لیکن یہ ایک اصل چیز کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہترین والدین ہم اپنے آپ کو بنا سکیں. اور اس معاملے میں ہم اکثر طور پر ناکام رہتے ہیں کہ ہم اچھے والدین اور بہتر والدین ہم بن سکیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر میں نے بڑا غور کیا ہے. ایک دوست سے میں نے کہا کہ بھئی کیوں اس طرح اچھے والدین ہم کیوں نہیں بن پاتے؟ تو وہ کہنے کیونکہ ہم پہلی دفعہ والدین بنتے ہیں تو اس لیے ہمیں تجربہ نہیں ہوتا.
اب یہ جواب بھی بڑا اچھا ہے، یعنی کہ بھئی پہلی دفعہ والدین بنے ہم تو، لیکن اصل جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے کورسز نہیں ہیں، تربیت نہیں ہے۔ میں اس بات کو بہت دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں، اور ہم نے یہ ادارہ اسٹیبلش کیا، ہمارے مقاصد ہی یہی تھے کہ بھئی ہم وہ کام کریں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا۔ ہمارے ملک میں روایتی طرز کے ادارے تو بن رہے ہیں، مدارس بن رہے ہیں، جامعات بن رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ایسے ادارے وجود میں نہیں آ رہے کہ جو لوگوں کے نفسیاتی، معاشرتی، سماجی، اخلاقی مسائل کو فوکس کریں۔ ہم ایک ایسی شخصیت اپنے مدارس سے، اداروں سے پیدا کر کے بھیجتے ہیں سوسائٹی میں کہ جو لوگوں کے نفسیات سے واقف نہیں، لوگوں کے مسائل سے واقف نہیں، ان کو معلوم نہیں کہ ہم نے کس طرح گفتگو کرنی ہے، جمعہ پہ کس طرح بولنا ہے، لوگوں کو درس کیسے دینا ہے، تربیت ہم نے کیسے، ان کو جدید علوم سے، جدید نفسیات سے، جدید تقاضوں سے غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے جو یہ شروع کیا، آغاز کیا، اسی سوچ کے ساتھ کیا۔ مثال کے طور پر میں اگر آپ کو مثال دیتا ہوں، میرا یہ بڑا ارادہ اور بڑی خواہش تھی کہ بھئی اللہ ہمیں توفیق دے گا تو ہم ادارہ بنائیں گے۔ ملائیشیا کو میں نے دیکھا کہ وہ 6 ماہ کا کورس پیرنٹنگ، اپنا شادی کورس کرواتا ہے ملائیشیا میں، 6 ماہ کا، یعنی جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، لڑکا یا لڑکی، ان کو پہلے 6 ماہ کا کورس کروایا جاتا ہے۔ وہ 6 ماہ کا کورس کریں گے، سرٹیفکیٹ لے کر جائیں گے، پھر ان کو شادی کی اجازت ملتی ہے، یعنی نکاح فارم کے ساتھ وہ 6 ماہ کا تربیتی کورس بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ترکی میں آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیجیے، بحمد اللہ تعالیٰ میں اب یہ دیکھتا ہوں کہ جب ہم نے پہلی دفعہ یہ قدم اٹھایا تو شاید پہلے ہم تھے، لیکن اس کے بعد اب میں دیکھتا ہوں کہ اتنی زیادہ اب اس کی ایک ماحول بنا ہوا نظر آتا ہے، ہوا نظر آتی ہے کہ کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ پر اب اس طرح کے کورسز ہو رہے ہیں۔ ایک بسم اللہ یعنی ہم نے اس کی اور لوگوں تک یہ بات پہنچی۔ ملائیشیا میں 6 ماہ کا کورس ہے، ترکی میں اسی طرح، مجھے پہلے ہمارے اس کورس میں ترکی سے بھی لوگ تھے یہاں پر ہمارے زوم پر، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ترکی میں بھی اسی طرح 6 ماہ کا کورس ہے، اور باقاعدہ وہاں پر ایک ادارہ ہے جو اس کی تصدیق کرتا ہے، پھر آپ کو نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں معاملہ آپ دیکھیے کہ گھر سے بچی یا بچہ چلا جاتا ہے، کورٹ میرج کر لیتا ہے۔ کورٹ میرج، کورٹ والے بھی نہیں پوچھتے کہ بیٹا تم نے یہ اتنا بڑا قدم تم نے اٹھایا اور تم ایک گھرانے کی ذمہ داری لے رہے ہو، تمہاری بیوی ہے، کل تمہاری اولاد ہوگی، 2-4 سال بعد تمہارے 2-4 بچے ہوں گے، تم کس طرح ان کی تربیت کرو گے، کس طرح ان کی تعلیم کا اہتمام کرو گے، تمہاری اپنی کیا کوئی ذہنی تربیت، اخلاقی تربیت ہوگی، کورٹ بھی نہیں پوچھتی۔ آپ دیکھ لیجئے کورٹ میرج میں جاتے ہیں، کورٹ ہو جاتی ہے، اب ان کی میرج ہو جاتی ہے اور آسانی کے ساتھ سارا کام ہو جاتا ہے۔ اصل بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو لاگو کریں گے نا تو آپ کے معاشرے میں سے بہت سی قباحتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کو مثال دی، ہمارے سامنے دعا زہرا کا کیس، کراچی کی بچی کا کیس ہے۔ اگر وہی بچی اگر جاتی عدالت میں کہتی جی ہم نے شادی کروں گا، لاؤ بھائی 6 ماہ کا کورس، سرٹیفکیٹ تم نے کیا ہی نہیں کیا، پھر اس کے بعد وہ خود والدین کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے پہلے 6 ماہ کا مجھے کورس کروائیں تاکہ پھر میں پھر شادی کروں۔ یعنی کہ پھر آپ اپنے آپ کو سسٹم میں لائیں گے نا۔ ہمارے ملک میں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ میں وہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، 100 بندوں کو روکیں تو 99 کے پاس لائسنس نہیں ہوگا، ایک کے پاس لائسنس ہوگا گاڑی چلانے کا۔ قانون کی پابندی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پاگل خانہ جیسے ہم کہتے ہیں بنایا ہوا ہے ہم نے اپنے ملک کو، کوئی بھی بالکل ایسے آزاد ہے ہر شخص۔ تو یہ معاملہ ہے کہ وہ دوست نے تو یہ جواب دے دیا کہ چونکہ ہم پہلی دفعہ والدین بنتے تو لہٰذا ہمیں تجربہ نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مطالعہ، یہ تعلیم، یہ تربیت ہوتی ہے ملکوں میں، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اس کی مثال میں یہ بھی دیا کرتا ہوں کہ ترکی میں آپ جائیں، ملائیشیا جائیں، وہاں پر مسجد میں بچوں کی جگہ ہوگی، خواتین کی جگہ ہوتی، نماز پڑھتی ہیں، اور بچے بھی ماں باپ کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، ان کی لائبریری ہے، ان کے وہاں پر جوائے لینڈ ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، عورتیں مسجد میں جا ہی نہیں سکتی، صرف مرد جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے، عورتوں کی اور بچوں کی جگہ ہی نہیں ہم نے بنائی۔ تو ہم جب 51% ہماری آبادی ہے، اور بچے آپ دیکھ لیجئے اس وقت جو ٹین ایجرز ہیں یا تھوڑے سے بڑے ہیں، وہ تقریباً پاکستان میں 60 سے بھی زیادہ ہیں، یعنی 70 تک ان کی تعداد بنتی ہے۔ اتنی نوجوان آبادی بالکل تربیت کے بغیر ہے ہمارے معاشرے میں، نہ وہ مسجد میں جاتے، نہ ان کے لیے کوئی اور کمیونٹی سینٹر ہے جہاں ان کی تربیت ہو، تعلیم ہو۔ پھر اگر وہ بچے تعمیری سرگرمیوں میں انوالو نہیں ہوتے، نہیں جاتے، تو پھر شکایت کس بات کی ہم کر سکتے ہیں؟ تو اصل چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو اپنا کام تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے
کہ آپ اگر ہمت رکھتے ہیں تو آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ ادارے قائم کیجیے، ایسے کمیونٹی سینٹرز بنائیے جہاں پر لوگ آئیں، بیٹھیں، سیکھیں، تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم وہ نہیں ہوتی مدرسوں والی تعلیم، یہ بھی تعلیم ہے، جیسے آپ آئے ہیں بیٹھیں، آپ صرف لیکچر سننے کے لیے نہ آئیں، آپ ویسے آ جائیں، لائبریری ہے اوپر کتابیں، آپ بیٹھ کر کتابیں پڑھیں، آپ کو کافی بھی ملے گی، چائے بھی ملے گی، سب کچھ آپ کو یہاں پر ملے گا۔ ایک کمیونٹی سینٹر ہے آپ کے لیے، یہ کلاسز بھی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، سارا کام ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ پورا سوسائٹی کا کلیکٹیولی ایک کریکٹر کردار ہوتا ہے جو ایک انسان کو بناتا ہے۔ والدین کا کردار اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ گھر ہو گیا، مسجد ہو گیا، مدرسہ ہو گیا، یہ تین جگہیں ہیں کہ جو بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے بھیجا ہے کہ جی میں ان کا کومنٹ پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے جی بچے کی نفسیات کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بچے بہترین اور مفید انداز سے یعنی ان کو کمیونیکیٹ کیا جا سکے، بچوں کو، یعنی وہی بات ہوگی کہ کمیونیکیشن کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو سکے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف کہ آپ کس طرح آپ نے بچوں کی تربیت کی اور کیا آپ نے طریقہ اختیار کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے بچوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ بچوں کے ساتھ بچوں کی سطح پہ، ان کی نفسیات پہ، ان کی عمر کے حساب سے، ان کی دلچسپیوں کے حساب سے اور ان کی فطرت اور ان کی عادت کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کرنا ہے۔ یعنی اس کے لیے میں ایک بڑی خوبصورت آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام رافع بن عمر غفاری آتا ہے، رافع بن عمر مدینہ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو مجھے عادت تھی کہ میں درختوں کو پتھر مار کر اور پھر جو پھل گرتا نیچے وہ میں کھاتا تھا۔ تو کہتے ہیں جیسے شرارتی بچے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھے لوگ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور لوگوں نے کہا کہ جی یہ بچہ ہے، جی یہ ہمارے درخت خراب کرتا ہے، پھل خراب کرتا ہے اور پتھر مارتا ہے ہمارے پھلوں کو اور وہ نیچے گرتے ہیں، تو یہ اس طرح ہمارے درختوں کو خراب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں، ابو رافع بن عمر غفاری وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو میرے سر پر بڑی شفقت کے ساتھ ایسے سہلایا میرے سر کو، جیسے پیار سے کرتے سہلایا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ تو اب وہ بچہ رافع کہتے ہیں بھئی میں نے فوراً جواب دیا، میں نے کہا جی پھل کھانے کے لیے کرتا ہوں، میں ایسے درختوں کو میں پتھر مارتا ہوں پھل کھانے کے۔ بچوں کو آپ کو پتہ ہے ابرپٹلی بچے جواب دیتے ہیں، آگے سے بزرگ کیا کہتے ہیں بدتمیزی کرتے ہو، اس طرح جواب دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تم کیسے جواب دے رہے ہو، تم معلوم نہیں میں کون ہوں، کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا بھئی تم ایسا کیوں کرتے ہو، اس نے کہا جی میں تو سیدھی سی بات ہے پھل کھانے کے لیے کرتا ہوں۔ حدیث میں آتے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سر پر ہاتھ سہلایا، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا، دوسرا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اللہ اس کا پیٹ بھر دے۔ حدیث میں الفاظ آتے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ بھر دے، بس یہ جملہ آپ نے اس کو بولا اور یہ آپ نے دعا دی۔ آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کی بڑی تاثیر تھی، یعنی جس کے لیے آپ نے جو دعا کی اللہ نے اس کو قبول کیا۔ بڑے صحابہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور چھوٹے صحابہ کے لیے بھی آپ نے، حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے تھے ان کے لیے دعا کی، عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا کی، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی۔ تو جو بھی آپ کے پاس آتا تھا آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دعا کے ساتھ نوازتے تھے، دعا دیا کرتے تھے، علم کی دعا دیتے کسی کو فقاہت کی دعا دیتے، کسی کو تقویٰ کی دعا دیتے۔ تو مختلف دعائیں آپ سے منقول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ خود کہتے ہیں 10 سنین کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی 10 سال میں رسول اللہ کی خدمت میں رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں فرمایا تھا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں۔ رسول اللہ نے کبھی، یعنی حدیث کے جو الفاظ ہیں حضرت انس کے وہ یہ کہ فرمایا فما قال لی اف، کہ رسول اللہ نے مجھے کبھی اف نہیں کہا تھا۔ اب اف میں کیا ہے؟ اف میں ایک لحاظ سے تحقیر کا انداز ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے والدین کے حوالے سے یہ کہا ہے، والدین کے حوالے سے کہ لا تقل لہما اف،
کہ تم والدین کو اف بھی نہ کہو، والدین کو اف نہ کہو۔ قرآن پاک نے کہا اف میں کیا ہے؟ تحقیر کا ایک انداز ہے یا سختی کا ایک انداز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، حضرت انس کہتے ہیں 10 سال تو بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، 10 دن میں ہی بندے کا پتہ چل جاتا ہے، بلکہ 10 گھنٹے میں اندازہ ہو جاتا ہے انسان کی شخصیت کا۔ 10 سال وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ اور یہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مدینے میں داخل ہوتے تھے تو یہ صحابہ جو بچے چھوٹے ہوتے تھے ان کو السلام علیکم کہتے تھے، السلام علیکم۔ تو پھر خود بتاتے تھے کہ دیکھو یہ کوئی میں نہیں تمہیں کہتا، میں نے رسول اللہ کو ایسے کہتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ کوئی ہمیں سلام کرے، اور خاص طور پر چھوٹے کے بارے میں تو ہمارا نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ یہ ہم سے چھوٹا ہے، یہ سلام کہے ہمیں، اور پھر بعد میں ہم شکوہ بھی کرتے ہیں، دیکھیں جی ہم گئے تھے، یہ چھوٹا تھا، اس نے ہمیں سلام بھی نہیں کیا۔ اور اکثر بڑوں کی ناراضگی کی وجہ یہی ہوتی ہے، وہ دروازے سے بھی واپس چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ چھوٹا کھڑا ہوا تھا، اس نے سلام نہیں کیا تو لہٰذا میں واپس آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سلام کیا۔ حضرت انس بیان کرتے کہ یہ میں تمہیں نہیں سلام کہہ رہا، بلکہ میں نے رسول اللہ کو اسی طرح دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کہتے تھے۔ اب دیکھیے تربیت کا انداز دیکھیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، چھوٹے تھے لیکن یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بڑی عمر جنہوں نے پائی، تقریباً 110 سال ان کی عمر ہوئی، اور بہت کم صحابہ جو یعنی اس عمر تک پہنچے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ اگر تمہیں قدرت ہو نا، طاقت ہو اس بات کی کہ تم صبح و شام، فرمایا کہ اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، اس طرح صبح و شام تم کرو۔ اچھا، پھر آپ کا جو انداز گفتگو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اتنا پیارا تھا، یعنی جسے ہم یا بنیا درس قرآن میں نے بتایا تھا کہ یا بنیا کا جو لفظ ہے نا، یہ جب آپ کسی بچے سے کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، اے سونے، اے میرے چاند، یہ جب الفاظ آپ بولتے ہیں تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ یہ تصغیر میں بول کر پیار کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بچوں سے بات کرتے تھے تو بات کرنے کا طریقہ یہ تھا، یا بنیا۔ اچھا، پھر آپ کو اگر کوئی آواز دیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لبیک بولا کرتے تھے کہ جی میں آیا، میں حاضر، یعنی لبیک کا مطلب یہ ہوتا ہے نا میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں جی۔ تو آپ علیہ السلام کے رویے میں، آپ کے سلوک میں، آپ کی زبان میں مٹھاس ہوتی تھی، یعنی الفاظ کے چناؤ میں آپ علیہ السلام ہمیشہ اس لفظ کا انتخاب کرتے تھے کہ جس میں محبت ہوتی تھی، جس میں الفت، جس میں اچھا امپریشن ہوتا تھا بات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اب دیکھیے لبیک، کسی نے آواز دی تو کہا کہ لبیک، یعنی میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، میں آ رہا ہوں، یہ عجز و انکساری آپ کی۔ اور پھر یا بنیا کا لفظ، اے میرے پیارے بیٹے، حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تجھے قدرت ہو، طاقت ہو تو پھر تو دن اس طرح گزار کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو۔ فرمایا اگر اس طرح تو نے کر لیا نا تو فرمایا اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے کہ دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ رکھنا، یہ میری سنت ہے۔ فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب ایک تو بات یہ سمجھ آ گئی کہ ہم تو سوکھی سی سنتیں یاد کرتے ہیں نا جی، داڑھی رکھ لی ہم نے جی، ہم نے دستار پہن لی، ہم نے ٹخنے سے اوپر اب شلوار کر لیا جی، اب ہم نے یہ کر لیا، چھوٹی چھوٹی۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر آپ ان پر عمل کرتے تو رسول اللہ سے محبت کے اظہار میں، رسول اللہ سے تعلق کے اظہار میں اگر آپ یہ کرتے، یہ بھی قابل تحسین بات ہے، یعنی اس کو کون کہے گا کہ یہ بات غلط ہے۔ لیکن یہاں پر جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ وہ سنت یہ کہ کھوٹ نہ ہو تمہارے دل میں، یہ بہت بڑی سنت ہے، یہ عام سنت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے بچے کی تربیت رسول اللہ کر رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ایک تو طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ اسٹریٹ فائر کرتے ہیں، ایک انداز ہمارا یہ ہوتا ہے، دوسرے کو ہم کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ بچہ بھی ہو نا، کہیں سے کوئی آئے تو چلو بھائی کھڑے ہو، سناؤ بھائی، اچھا بھائی کیا کرتے ہو جی، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، نہیں کرتے، ہم تو یوں کیا کرتے تھے۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ کٹہرے میں، بچے پھر کیا کرتے ہیں، بچے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے نا وہ فلاں انکل آ گئے ہیں اور وہ یوں کھڑا کر کے کلاس لیتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے، چھپ جاتے ہیں، بچے سامنے نہیں آتے۔ اگر آ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں تو بعد میں ماں باپ کی کلاس لگتی ہے، بھی آپ نے اچھا میں مجھے یہ کون سے انکل ہیں، کیسے ہیں، یہ آ جاتے ہیں ہمارے گھر اور ہماری کلاس لگا لیتے ہیں، کھڑے ہو کر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں ہم سے۔ رسول اللہ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔
اب آپ دیکھیے فرمایا کھوٹ تمہارے دل میں اگر نہ ہو، تم اس طرح اپنا دن اور رات گزارو، تو پھر یاد رکھو کہ یہ میری سنت ہے، جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم، یعنی تعلیم کا یہ انداز ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہاں بھائی تم کرتے ہو نہیں کرتے، یہ اچھا نہیں کرتے تمہیں کرنا چاہیے، یہ انداز نہیں ہوتا ہے۔ انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ بسم اللہ کر کے ایک بات کو بیان کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ خود ماں باپ کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ آپ بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زبان سے وہ الفاظ بولنا شروع کر دیں۔ آپ بچے سے چاہتے ہیں کہ تہذیب سے بچہ بات کرے، آپ بچے سے تہذیب سے بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اس حدیث پر بڑا غور میں کرتا ہوں رضا اللہ صاحب، یہ آپ والدین کے لیے، سب کے لیے جو زوم پر ہیں ان کے لیے بھی، کہ اس حدیث پر آپ توجہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کی عزت کرو۔ ہم نے تو یہ سنا تھا والدین کی عزت ہونی چاہیے، ہم ساری زندگی یہی پڑھاتے رہے اپنے بچوں کو، بھئی ہماری عزت کرو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد کی عزت کرو۔ آگے الفاظ ہیں حدیث کے واحسنوا آدابہم، اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ۔ مطلب یہ کہ تم عزت کرو گے تو وہ ادب سیکھیں گے نا۔ اگر تم ان کی عزت نہیں کرتے، تم کہتے ہو یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، چھوٹے ہیں، تو لہٰذا سب کچھ ان کے لیے جائز ہے، حلال ہے، میں جیسے ان سے بات کروں، جو طریقہ رکھوں، تو پھر یہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ بھی ہمارے ہاں بڑی ہوتی ہے نا، جذباتی استحصال ہم بڑا کرتے ہیں اپنی اولاد کا چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کہ ہم نے تمہیں پڑھایا، ہم نے تمہیں کھلایا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم چھوٹے سے تھے، تم یوں کیا کرتے تھے، اور تمہارے جو ڈائپر ہیں یہ جو ہم لیتے تھے یہ اتنے مہنگے ملا کر، پتہ کیا کیا باتیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی کرتے ہیں نا جی ایسے باتیں۔ اب یہ کیا ہے طریقہ؟ یہ تربیت کا انداز تو نہیں ہے نا کہ ہم اب بچوں کے ساتھ، بھلا آپ نے کوئی احسان کیا بچوں کی کو پیدا کر کے یا ان کو کھلا پلا کے؟ آپ کا فرض تھا، آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ پر لازم ہے کہ آپ بچوں کو کھلائیں پلائیں، اچھا ان کے اپنی ہمت استطاعت کے مطابق ان کا خیال رکھیں۔ اگر آپ نہیں کرتے تو خدا کے ہاں جواب دیں۔ آپ اس ذہن سے اپنے اولاد کے لیے کریں۔ اگر اولاد کی طرف سے ناشکری کا رویہ بھی ہوتا ہے، سخت روی بھی ہوتا ہے، سخت کلامی بھی، برداشت کیجیے۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اولاد کی تربیت کریں، ان کو کھلائیں پلائیں۔ اللہ نے یہ آپ کی ذمہ داری آپ پر عائد کی ہے، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایک اور حدیث ہے بڑی خوبصورت، فرمایا احب الصبیان، کہ اپنے بچوں سے محبت کرو، ورحموہم، اور ان پر رحم کرو، اور وَإِذَا وَعَدتُّمُوهُمْ شَيْئًا فَفُوا لَهُمْ، فرمایا کہ اگر تم ان سے کوئی وعدہ کرو پھر اپنے وعدے کو پورا کرو۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ إِلَّا أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ، فرمایا کہ بچے اسی چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ جو تم ان کو فیڈ کرتے ہو، جو تم ان کو تربیت میں ڈالتے ہو، ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہو، وہ بچے اسی طریقے سے تمہیں ریئیکٹ کرتے ہیں، تمہیں جواب دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، فرمایا اخبرہ تثبت المودۃ بینکم انی احبک فی اللہ، فرمایا کہ ان سے اپنے جذبات کا اظہار کیا کرو، اپنی محبت کا، اپنے جذبات کا ان سے اظہار کیا کرو، اور انہیں یہ بتایا کرو میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، انی احبک فی اللہ، اللہ کے لیے میں تم سے محبت کرتا ہوں، کسی اور وجہ سے نہیں کرتا، یہ میرے خدا کا حکم ہے کہ اولاد سے محبت کرو۔ اور پھر ان کو اپنے جذبات ان کو بتایا کرو، ایکسپریس کیا کرو اپنے جذبات اپنے اولاد کے سامنے۔ آگے فرمایا اس سے کیا ہوگا، تثبت المودۃ بینکما، فرمایا کہ یہ پھر تم ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ گے، اولاد کے تم قریب۔ یہاں پر جو ہے نا لفظ ہے اخبرہ سے مراد یعنی ایک بیٹا یا ایک بیٹی، خطاب کرنے کا انداز یہ ہے، کیونکہ آپ جب بچوں کے ساتھ معاملہ کریں گے تو فردن ہی کرتے ہیں، پھر 5 بچے ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ ہر بچے سے علیحدہ معاملہ کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کو اپنے جذبات بتایا کرو، اپنے فیلنگز کا ایکسپریس کیا کرو، اظہار کیا کرو، اور پھر فرمایا کہ ان سے اللہ کے نام پہ محبت کرو، ان کو بتاؤ، اور پھر یہ ہے کہ اس طرح کیا ہوگا کہ تمہارا ایک تعلق اپنے اولاد کے ساتھ قائم ہوگا اور ایک محبت کا تعلق قائم ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من کان عنده الصبیان، کہ جس کے بچے ہیں نا وہ بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے، فرمایا فلیتصاب لہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری بن جایا کرتے تھے نا، حدیث میں آتا ہے حضرت حسن و حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، صحابہ روایت کرتے ہیں ظہر کی نماز بعد کہتے ہیں عصر کی، بعد کہتے ہیں عشاء کی، کہ آپ
یا تو حسن تھے ساتھ یا حسین تھے، آپ ان کو لائے، اپنے حجرے سے باہر نکلے، آپ نے نماز کا وقت تھا، آپ نے ان کو نیچے بٹھا دیا، آپ نماز پڑھنے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ کی جو نواسی تھی غالباً امامہ ان کا نام آتا ہے، وہ جو بچی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گود میں ہی اٹھائے رکھا، جب سجدے رکوع میں گئے نیچے بٹھا دیا، جب اٹھے پھر واپس اٹھا لیا۔ اب اس طرح آپ مسجد میں نماز پڑھ کے آپ دکھائیے، آپ کو اٹھا کے بچے سمیت باہر پھینک دیں گے کہ بھئی آپ کیوں اس طرح نماز پڑھیں، تو آپ غلط کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ ترکی میں جائیے، ملائیشیا میں جائیے، دنیا میں جائیے، وہاں پر بیٹی باپ کے کندھے پر ہے اور باپ اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ کوئی بھی آس پاس کا بندہ، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی نہیں روکتا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں۔ اصل یہ ہے وہ فطرت جو میں دین اسلام کی پہلے بات کر رہا تھا نا، یہ فطرت ہے۔ اب دیکھیے کتنے پردے پڑ گئے ثقافت کے، کلچر کے، رہن سہن کے۔ اب آپ اپنی مسجد میں ایسا کر کے دکھائیں، نہیں آپ کر سکتے، بلکہ آپ بچے کو ساتھ لے کے جائیں گے، سارے آپ کو یوں گھور کر دیکھیں گے، پر یہ کیا گناہ تم نے کر دیا کہ بچہ ساتھ لے آئے ہو مسجد میں۔ پھر کہیں گے نہیں اس کو ہٹائیں، اس کو پیچھے لے کے جا کر پیچھے کھڑا کریں۔ بھائی کیوں پیچھے کھڑا کریں؟ باپ کے ساتھ نہ کھڑا ہو، سیکھیں اپنے باپ سے کہ کس طرح نماز کو پڑھنا ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پر ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ دنیا میں اس طرح کا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں کلچر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت حسن و حسین آپ نماز میں گئے، سجدہ لمبا ہو گیا، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے، اور جو سب سے چھوٹے صحابی غالباً شداد ان کا نام آتا ہے، عبداللہ ابن شداد بچے ہیں، شداد ان کا نام ہے۔ اس وقت میں بھول رہا ہوں ان کا نام، اگر سامنے آ گیا تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ ہاں، شداد بن ہاد ان کا نام آتا ہے۔ تو رسول اللہ نے سجدہ لمبا کیا۔ اب وہ چھوٹے تو کہتے ہیں میں نے یوں کر کے نا سجدے سے دیکھا کہ اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا، تو دیکھا تو آپ کی پیٹھ مبارک پر حسین سوار ہے۔ اور جب نماز مکمل ہو گئی، صحابہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم تو ڈر گئے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ایک تو ہمیں یہ ڈر تھا، دوسرا ہمیں یہ تھا کہ شاید آپ پر کہیں وحی تو نہیں اترنے لگ گئی، کہ وحی اترنے لگ گئی تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر میرا نواسا سوار تھا اور میں اس کے لیے جلدی نہیں کر سکتا تھا کہ میں یہ جلدی کروں اور اس کو فٹافٹ سر اٹھاؤں اور اس کو نیچے۔ بعد دفعہ یہ آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ 73 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھی، سبحان ربی اعلیٰ جو آپ نے کیا وہ تقریباً 73 مرتبہ، 73 مرتبہ آپ نے کہا۔ یہ بچوں کے ساتھ محبت اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ آپ ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، ادھر سے آپ نے دیکھا کہ حسن اور حسین آ رہے ہیں، سرخ کرتا پہنا ہوا ہے، دونوں بچے گرتے پڑتے ایسے آ رہے ہیں، تو رسول اللہ نے خطبہ چھوڑا اور فوراً جا کر حسن حسین کو اپنی گود میں اٹھایا، پھر ممبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، واقعی اللہ نے کہا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں۔ اس لیے آزمائش ہے کہ جب حسن و حسین چل کر آ رہے تھے تو گرتے پڑتے ایسے لگتا تھا گر نہ جائیں، تو میں اس ڈر کی وجہ سے فوراً دوڑا کہ کہیں ان کو چوٹ نہ لگ جائے، وہ گر نہ جائیں، میں نے اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یعنی خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ یہ آپ علیہ السلام کی محبت اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں کی تربیت، ایسے بہت سی باتیں کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے عقیدہ اور ایمان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا، کیا الفاظ ہے، بادروا اولادکم بالحدیث، کہ یہ جو ایمان اور عقیدہ ہے اس کے بارے میں اپنی اولاد کو تعارف کرواؤ۔ تعارف سے مراد کیا؟ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرو، مکالمہ کرو، ان سے گفتگو کرو، ان پر امپوز نہ کرو، ٹھونسو نہیں ان پر۔ تعارف، بادرو کے جو الفاظ ہیں نا، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایکوینٹ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، AQUAINT، ایکوینٹ، متعارف کروانا، ان کو بتانا، تعارف کرواؤ ان کو، یہ آپ نے فرمایا۔ پھر آگے فرمایا قبل ان یسبقکم الیہم المرجئۃ، اس سے پہلے کہ مرجئہ سے مراد یہ کافر مشرک، اس سے پہلے کہ تمہارے بچوں کو یہ اچک کر لے جائیں، اس سے پہلے خود اپنے بچوں کو تعارف کرواؤ، بتاؤ۔ تعارف سے مراد ہے کہ ان کے دل میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں پر بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہم نے بچوں میں دین کی محبت پیدا کرنی ہے، دین کی وحشت نہیں پیدا کرنی۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو وحشت، خوف سے پھر نہیں آتے، ان میں دین کی محبت پیدا کریں تاکہ وہ دین کی طرف آئیں، وہ دین کو سمجھیں اور دین سے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو،
خوف نہ پیدا ہو. اصل یہ چیز ہے، ہم خوف کے ذریعے سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اور یہ بڑا خطرناک پہلو ہے ہمارا. ترکی کی مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے ویڈیو، اب تو چونکہ دنیا ہے جسٹ لائک ایک ہتھیلی کے بن گئی، تو اب تو سب کچھ آپ موبائل میں دیکھ لیتے ہیں. آپ نے ایک ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ امام نے بچوں کی ٹرین بنائی ہوئی ہے، اور آگے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے بچے چل رہے ہیں، اور ساتھ مسجد کے اندر ہو رہا ہے. آپ پاکستان میں ذرا یہ کر کے دکھائیں مجھے. تو دوسرے دن یا تو امام صاحب مسجد کے باہر ہوں گے، ان کی چھٹی کرا دیجیے کہ آپ نے مسجد کی توہین کر دیجیے، بچوں کو آپ نے مسجد میں ایسے کھلایا پلایا، ان کو دوڑایا. یہ رویہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث میں آتا ہے، اور یہ مستند حدیث سے میں بیان کر رہا ہوں، میرے پاس حوالے بھی موجود ہیں، بخاری کے، ترمذی کے، نسائی کے، ابن ماجہ کے، صحیح مسلم کے حوالے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں آپ تلاوت کرتے تھے، اور صبح کی نماز میں آپ مختصر بھی تلاوت کئی دفعہ آپ نے کی. اب مختصر تلاوت صبح کی نماز میں تو نہیں ہوتی نا، آپ کو پتہ ہے کہ تلاوت لمبی ہوتی ہے صبح کی نماز میں. عام طور پر صبح کی نماز ہو تو اس میں تلاوت لمبی کی جاتی ہے، اور ایک ایک رکوع، دو دو رکوع تک مساجد میں پڑھے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی صورت پڑھ کر، جیسے سورۃ الناس ہے، سورۃ الفلق ہے، یہ پڑھ کر آپ نماز کو مکمل کر لیتے. اور کیوں مکمل کرتے؟ آپ فرماتے کہ جب میں نے نیت کی، امامت کی، میں کھڑا ہوا مصلی پر، میرا جی چاہا کہ میں لمبی تلاوت کروں، لیکن میں نے مختصر تلاوت کی. اس لیے مختصر تلاوت کی کہ مجھے پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. جب وہ رویا تو میں نے سوچا کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں بے چین ہوگی، اور بچہ بھوکا ہوگا، اس نے دودھ پینا ہوگا، تو اس لیے میں نے اپنی نماز کی تلاوت کو مختصر کر دیا. آپ اندازہ کیجئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. بچوں کی تربیت اسی انداز سے ہوتی ہے. یہ غالباً نجم الدین اربکان جو ترکی کے صدر رہے ہیں، ان کا یہ جملہ ہے کہ اگر آپ کی مسجد میں کسی بچے کے شور کی آواز نہیں آتی، رونے کی، شرارت کرنے کی، بولنے کی آواز نہیں آتی، تو پھر اپنے آنے والے وقت میں اپنے مذہب کی خیر مناؤ، کہ آپ کے دین کی طرف پھر یہ آنے والی نسل دین کی طرف نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں کسی بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی. یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ انداز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ تعلیم ہے، بہت زیادہ صبر. آپ مدینہ میں تشریف لاتے، کسی بچے کو ادھر سے پکڑا، کسی کو ادھر سے پکڑا، کسی کو اپنی سواری کے آگے بٹھایا، کسی کو پیچھے بٹھایا، کوئی بچے ساتھ دوڑ. ایسے ہوتا تھا کہ جیسے کوئی ایک رونق آ جاتی نا. آپ علیہ السلام جب تشریف لاتے، بچے اس طرح آپ کے آس پاس جمع ہو جاتے، کھانے میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سواری پر آپ کے ساتھ شامل ہیں، آپ کے گھر میں ساتھ شامل ہوئے ہیں. حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں آتے ہیں. آخری بات سنا کر پھر میں آپ کے سوالات کی طرف آؤں گا. حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دروازے سے اندر آئے تو گر گئے، تو آپ کو چوٹ لگی دروازے سے، اور آپ کے ماتھے سے خون بہنے لگا. ماتھے سے خون بہنے لگا تو، اور ناک بھی آپ کی بہہ رہی تھی، بچے تھے چھوٹے سے، تو وہ خون اور وہ ناک کا مواد وہ آپس میں مل گیا، نوزی آپس میں مکس اپ ہو گئی، بلڈ بھی. جب یہ حالت ہوئی تو رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ بھئی اس کو دھلا دو، صاف کر دو. تو حضرت عائشہ کو تھوڑی سی گھن سی محسوس ہوئی کہ بھئی یہ اب یعنی اس حالت میں کیسے یہ کروں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کیا، حضرت اسامہ کی نوزی کو صاف کیا، خون کو، ماتھے کو صاف کیا، اور ساتھ ساتھ پیار سے آپ کہتے جاتے تھے کہ اسامہ اگر تو لڑکی ہوتی تو میں تجھے بناتا، سنوارتا، تیرا میک اپ کرتا، اور میں تیری چٹیاں کرتا، اور پھر تیرا کسی اچھی جگہ میں تیرا رشتہ بھی کرتا، تیری شادی کرتا. اب دیکھیے کہ بچے کی نفسیات ہیں، ایک تو اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے. اب اگر آپ بجائے اس کے کہ اس کے چوٹ اور زخم پر ایک آپ نشانہ بنا لیں، اور آپ بچے سے کہ یہ تم نے کیا کیا، چوٹ لگا لی اپنے آپ کو، میں اب صاف کروں، تمہاری نوزی بہ رہی، یہ کروں، میں وہ کروں، یہ نہیں. آپ نے ان کی دیکھے کیا نفسیاتی طریقہ ہے کہ توجہ کو تقسیم کر دیا. اب وہی بچہ کہ جو رو رہا ہے، اس کو چوٹ لگی ہے، اب وہی بچہ جو ہے اب وہ ہنسے گا بھی صحیح، اب وہ اس کا بالکل خیال ہی بدل جائے گا، چوٹ سے ہٹ جائے گا. اب وہ ہنسے گا بھی، اور وہ یہ سوچے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی تم لڑکی ہوتی
تمہاری چٹیاں کرتا، تمہارا میک اپ کرتا، تمہیں میں خوبصورت سے مطلب وہ جو غرارہ ٹائپ ہوتا ہے، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، وہ میں تمہیں پہناتا، پھر میں کسی اچھی جگہ تمہاری شادی کر دیتا. یہ رسول اللہ نے فرمایا. اب ان الفاظ پر توجہ آپ کیجئے، یہ ان الفاظ پر کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ جو طریقہ ہے بچوں کی تربیت کا، ان کے نفسیاتی تقاضوں کو مد نظر رکھنے کا، کہ بچوں کو آگے بڑھ کر سلام کرنا، بچوں کا استقبال کرنا، بچوں کو گود میں اٹھا لینا، اپنے ساتھ بٹھانا، بچوں کو سمجھانا. اب بچے کھانا کھاتے تھے وہ ایسے ایسے پورے تھال میں ہاتھ پھیرنا، ان کو یہ سمجھانا بیٹا یہاں سے اپنی جگہ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت فضل بن عباس کے بارے میں آتا ہے، حضرت عباس کے صاحبزادے، کہ وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی شربت آیا، آپ نے تھوڑا سا نوش فرمایا، آپ نے پیا. اس کے بعد وہ بیٹھے ہوئے تھے دائیں طرف، بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے بائیں طرف. اب آپ کو پتہ ہے کہ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ دائیں سے کرتے ہیں. رسول اللہ نے بچے سے کہا کہ بیٹا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان بڑوں سے شروع کر لوں. بچے نے کہا نہیں جی. بچے نے کہا کہ میں آپ کے اس جھوٹے پر، یعنی جو آپ نے پیا، اپنے ہونٹ آپ نے اس برتن سے لگایا، آپ نے نوش فرمایا اس شربت کو، میں اپنے اس حصے پر کسی کو بھی حق نہیں دوں گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں کسی کو بھی حق نہیں دوں گا. حضور نے پیش کر دیا اسی بچے کو. نہ کسی صحابی نے کہا کہ تم نے کیا بے ادبی کی، رسول اللہ نے تم سے اجازت مانگی تھی، تم نے اجازت نہیں دی. کسی صحابی نے کوئی نہیں ڈانٹا اس بچے. مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اکثر بات یہ کہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی شان والا ہے، کوئی عزت والا ہے، کوئی شان و شوکت والا ہے. اللہ نے جس کو آخری نبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، قیامت تک جس کی نبوت اور رسالت کو قائم رکھا، اس ہستی سے بڑھ کر بھی کسی کا مقام اور مرتبہ اور عزت ہے مخلوق میں؟ نہیں ہے نا. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ اس طرح چلنے سے کوئی انسان کی عزت میں کمی نہیں آتی، عزت میں کوئی کمی نہیں آتی. حدیث پاک ہے جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بلندیاں عطا کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم رسول اللہ کی سنت پر اور طریقے پر عمل کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ جڑیں گے. یہ جو آج کل والدین کو پریشانیاں ہیں نا کہ اولاد ہم سے بچھڑتی ہے، دور ہوتی ہے، یہ رسول اللہ کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے مسائل ہیں معاشرتی اور یہ ہمارے سماجی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ حل ہو جائیں گے. تو میں یہیں پر یہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اور اب سوال و جواب کا سیشن ہم شروع کرتے. آپ میں سے زوم پر بھی جو میرے بہنیں بھائی میری بیٹیاں موجود ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، اور جو سامنے بیٹھے ماشاءاللہ آپ لوگ بھی فورم اوپن ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. جو ملٹی میڈیا کا دور ہے اس کے اندر جو بچے ہیں اس میں ہماری بھی تھوڑی سی غلطی ہے، لیکن اس میں آپ سے رائے دینا چاہتا ہوں، ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس کے قریب بہت جا رہے ہیں، اور فزیکل انٹریکشن بٹوین پیرنٹس اور چلڈرن جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا یہ ہمارے معاشرے کا اوور آل جو ہے ایک سینیریو ڈیولپ ہو چکا ہے. یہ کس طرح زیادہ پاسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے قریب زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں اور دوسرے کی سیرت کے مطابق اس کو زیادہ سے زیادہ ان کے اندر جو چیزیں جو ہے نا انڈورس نہ کریں، ان کے اندر جو ہے نا ان کو سکھائیں کہ اس کے اوپر عمل کریں. دوسرا اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ہم بچے کہتے ہیں کہ کمپیریزن کرتے ہیں. ایک بچہ جو ہے وہ 10 سال کا ہو گیا ہے، اس کو یہ چیز آ گئی، اور ایک بچہ جو ہے 5 سال کا ہوا یہ چیز اس نے کر لی ہے. آپ کی ایج اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، کیا کمپیریزن پیرنٹس کو ایک دوسرے کے سامنے، بچوں کے سامنے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جب پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب آپ قربت کی بات کر رہے ہیں کہ بچوں سے آپ کا قرب اور آپ کا تعلق ہو، تو پھر روایتی ابو اور امی نہ بنے. جو ہمارے ہاں ایک روایت رہی، میں ٹیلی ویژن پہ تھا تو ہمارا پروگرام تھا، تو وہاں پر ایک خاتون تھی اداکارہ، تو ریما آپ جانتے ہیں، وہ یہ کہنے لگی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والدین جب آتے تھے، تو جب والدین ہمارے آتے تھے، خاص طور پر والد صاحب جب آتے تھے، تو وہ ہم دبک کر بستر میں چلے جانا، چھپ جانا. تو میں نے اس خاتون سے ٹیلی ویژن پہ ہم بات کر رہے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے،
اور یہ بھی ہمارے والدین کا جو انداز تھا نا کہ بھئی ہم ڈر کر دبک کر بستر میں چلے گئے، چھپ گئے، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے دوستی لگائیے، آپ کا یہ رویہ ہونا چاہیے، اور بچوں کے ساتھ مقابلہ جو آپ بات کر رہے ہیں، کمپیریزن، یہ تو بالکل نہیں ہونا، یہ تو زہر قاتل ہے بچوں کی صلاحیتوں کے لیے کہ آپ بچوں کو دوسروں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھیے آپ کا جو اصل تعلیم کیا چیز ہوتی ہے؟ تعلیم یہ ہوتی ہے کہ آپ بچے جب پڑھتے ہیں یا تعلیم لیتے ہیں، تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو ڈسکور کرتے ہیں کہ ہم زندگی کے کس شعبے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کس چیز کی صلاحیت ہے، اہلیت ہے۔ در حقیقت تعلیم اس چیز کا نام ہے۔ ہمارے ہاں جو تعلیم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی بچہ کتاب اٹھائے گا، ہم کہیں گے یہ پڑھ رہا ہے۔ اگر بچہ اس کے علاوہ کوئی اور ایکٹیویٹی کرے گا، ہم کہیں گے یہ کھیل رہا ہے، حالانکہ وہ کھیلنا بھی بچے کی تعلیم ہوتی ہے۔ بچہ کرکٹ کھیلتا ہے، بیڈمنٹن کھیلتا ہے، بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے یا کچھ کر رہا ہے، تو وہ بھی ایک لحاظ سے اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا ہمارے ہاں جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ بچہ کتاب ہر وقت پکڑے رکھے اور کاپی پکڑے رکھے اور لکھتا رہے، تو بس یہی تعلیم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ مقابلہ بالکل نہیں ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت ہی بچوں کی صلاحیت اور اہلیت اور قابلیت ڈاؤن ہو جاتی ہے اور بچے احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں کہ جب آپ بچوں کا تقابل کرتے ہیں، بچوں کا کمپیریزن جب آپ کرتے ہیں۔ اور جو قرب کی بات ہے، قرب یہی ہے۔ دیکھیے دین کا معاملہ بھی ہونا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے پاس یہاں پر ایک والد آئے، اپنے بیٹے کو لے کر آئے۔ ان کے بیٹے کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ ڈرگ ایڈکٹ تھا۔ اب وہ میرے سامنے یہ کہتا ہے کہ جی میں نے ڈرگ کو استعمال نہیں کرنا، لیکن مجھے شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کو ڈانٹوں، برا بھلا کہوں، بھگا دوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو بٹھاؤں، سمجھاؤں اور وہ کنونس ہو کر جائے میری بات سے، میرے ساتھ رہے، بیٹھے، سمجھے۔ ہمارے یہاں کنونس نہیں کیا جاتا، دوسرے کو اس بات کا قائل نہیں کیا جاتا، سمجھایا نہیں جاتا کہ یہ جسمانی، روحانی اس میں تیرے لیے کیا نقصان ہے، اخلاقی طور پر کیا نقصان ہے، تمہاری آئندہ زندگی میں اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ہم یہ چیز کبھی نہیں، کیونکہ ہم زیادہ ڈائیلاگ، زیادہ بات گفتگو کرنا نہیں جانتے، ہمارے پاس وہ طریقہ نہیں، ہماری تربیت وہ نہیں ہے۔ ہم سوکھا کام یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ سے یا مار سے ہم چاہتے ہیں مسئلے کو حل کر لیں۔ تو ان طریقوں سے اگر مسئلے حل کیے جائیں گے، کوشش کی جائے گی، تو کبھی مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا بچوں کے ساتھ قربت، انٹیمیسی، دوستی، تعلق، یہ جتنا بھی آپ کا بچوں کے ساتھ ہوگا، بچے اتنے آمادہ ہوں گے آپ کی بات کو سننے اور آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ہے جی، تو بچے اس چیز سے بہت زیادہ اٹیچ ہو رہے ہیں، تو اس چیز سے انہیں بچوں کو کس طرح دور رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ کا میری بہن بڑا اہم سوال ہے، لیکن اس کا کچھ تعلق بن جاتا ہے اپنا سائیکالوجی سے۔ جو ہمارے ماہر نفسیات آئیں گے نا، تو وہ انشاءاللہ اس پر بڑی تفصیلی بات کریں گے۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کا نفسیات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اولاد کے ساتھ یہ ہے کہ جب ہم اپنا اچھا تعلق قائم کریں گے تو بچوں کو تھوڑا سا دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ بچوں کو پھر ان چیزوں کے لیے ذرا مناسب ہی وقت ملے گا۔ تو اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ بچے فارغ اور ماں باپ اپنے کاموں میں مصروف، تو بچوں کے پاس پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر بچوں کا کلاسیفائی کر دیا جائے، ٹائم کو تقسیم کر دیا جائے کہ بچے اگر نماز ہیں تو نماز کی طرف بھی راغب کر دیں، کچھ گھر پہ قاری صاحب آ جاتے ہیں، استاد آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزر جاتا ہے۔ کچھ ٹائم یہ ہوتا ہے آپ کتابیں بچوں کو ساتھ لے جائیں، لائبریری سے لے کر آئیں، بک سٹور سے لے کر آئیں چند کتابیں، وہ بچے ان کو پڑھتے رہتے ہیں۔ آپس میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ کسی موضوع پہ گفتگو بھی کر لیں۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ بچوں کے ٹائم کو اصل میں آپ نے اسپینڈ کروانا ہوتا ہے، یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے۔ جب ماں باپ یوٹیلائز نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ بچے خود ہی اپنے ٹائم کو کسی طرح یوٹیلائز کریں اور بہتر طریقے سے سرو کریں۔ تو وہ کیسے کریں؟ تو اصل جو ہوتا ہے وہ والدین ہی ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ، جیسے بیٹی ہے تو اس کو کوکنگ میں چلے تھوڑا سا مصروف کر دیا،
کسی اور کام میں ساتھ لگا دیا، پھر چلو ٹھیک ہے بیٹا ٹیبلٹ لے کر آپ بیٹھ جاؤ، موبائل لے کر یا کمپیوٹر پہ بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا ٹائم اس پہ گزار لو. تو اس طرح کر کے تھوڑا سا بچوں کو سوشل کیا جاتا ہے، تو مل جل کے پھر بچے یہ ہوتا ہے پھر ٹائم ان کا اتنا ہی بچ جاتا ہے جتنا دوسری چیزوں کو دیتے ہیں، تو اس کو بھی وہ ٹائم اتنا دے دیتے ہیں. تو باقی اس سوال کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے سائیکالوجسٹ ہوں گے وہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے. اب یہیں تک رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ سیشن جو ہوگا وہ پھر ہم آپ کو گروپ میں بتا دیں گے کہ اس کے مہمان ہمارے کون سے ہوں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم نے کہا ہے ہمیں اس کا فہم اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈنگ اس کی عطا فرمائے، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم چل سکیں اور عمل کر سکیں، اور جو ہمارے ادارے کے مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.